نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک سفر میں کشتی میں سوار تھے۔ کشتی میں سے ایک تاجر کا قیمتی موتی چوری ہو گیا۔ لوگوں نے ان پر الزام لگایا۔ عاجز آ کر انہوں نے دعا شروع کی تو سینکڑوں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں موتی لے کر حاضر ہو گئی۔ انہوں نے ایک موتی پکڑ کر تاجر کو دے دیا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا عشق بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ اپنے عشق میں دنیا کے ریاکاروں کا پردہ فاش کر دیتے تھے۔ حالانکہ فتنہ پیدا کرنا ممنوع ہے، لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مجبور تھے۔ ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حق و بزرگوں کی تو جانوں کو ہمیشہ خطرہ لائق ہوتا ہی ہے۔ عوام بزرگوں کے باطن کو نہیں سمجھتے، ان کے ظاہر پر انہیں ملامت کرتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں موتیوں والا سمندر ایک قطرے میں ہے اور معرفت کا آفتاب ایک ذرے میں ہے۔ لوگ ایسے آفتابوں کی قدر نہیں کرتے، اور اگر اختیار اور اقتدار بے عقلوں کے ہاتھ میں ہو تو منصور رحمۃ اللہ علیہ جیسے ضرور سولی پر چڑھ جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا، گم گزشتہ قوموں نے نبیوں سے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے۔ بعض محبت کرنے والے بھی کبھی کبھی جہالت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، اگر وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو یہ ان کے ذریعے اپنی نجات کیسا بچائیں گے ہم لوگوں کو۔ اولیاء اللہ کا وجود بھی انبیاء کی طرح عذاب کے دفع کرنے کا مجیب ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ فِيهُمْ، لیکن اگر لوگ انبیاء اور اولیاء کو ستانے لگ جائے تو عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ لوگ حسد کی وجہ سے انبیاء اور اولیاء کے مخالف ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں گرا دیا، لیکن بعد میں مجبور ہو کر اقرار کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا، اس لیے آخرت میں حاسدوں کا حشر بھیڑیوں کی شکل میں ہوگا۔ حرام کاموں کا یعنی جو برے کام کرتے ہیں ان کا حشر جو ہے خنزیر کی صورت میں ہوگا۔ زنا کاروں کی شرم گاہیں سڑتی ہوگی، دلوں میں چھپی ہوئی گندگیاں نمایاں ہو جائے گی۔ انسانوں کے باطن میں بھی بہت سے بری خصلتیں ہوتی ہیں، جو خصلتیں زیادہ غالب ہوگی اس پر اس کا حشر ہوگا۔ تم نے سنا ہوگا، بڑے بڑے بزرگوں کا قول ہے، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو حشر بھی اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ صحبت سے انسانوں میں اچھے یا برے اخلاق جڑ پکڑتے ہیں۔ حیوانات انسانوں کی محبت سے متاثر ہوتے ہیں تو انسان پر کیسے اثر نہ ہوگا۔ انسانوں کی صحبت سے کتے میں کام کرنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھیڑیوں کا چرواہا بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گاؤں کے اندر جو ہے، جنگلوں کے اندر جو ہے، بکریاں، مینڈے، دمبے جب چلتے ہیں تو ان کے آگے ایک کتا ہوتا ہے نا، تو وہ کتا کس طریقے سے ان کو ان کا چرواہا بن کے پھر رہا ہے ان کے ساتھ میں۔ اسی طریقے اصحاب کہف کا کتا تھا، محض اچھی صحبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ صحبت کی وجہ سے ایک سینے سے خیالات دوسرے سینے میں منتقل ہوتے ہیں، اس لیے مفید راستے سے کچھ حاصل کرنا ہے تو عارفوں کے دل کے پاکیزہ خیالات حاصل کرو۔ جب تم بزرگوں کے پاس بیٹھو گے تو ان کے جو پاکیزہ خیال ہوتے ہیں، ان کے دلوں سے جو آوازیں نکلتی ہیں، ان کی زباں پر آتی ہے، تو اس سے جو ہے ہم خود متاثر ہوتے ہیں اور ہمارے دلوں میں وہ گھر کر جاتی ہے اور ہم برے راستوں سے جو ہے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے اور منزل مقصود تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری زبان پہ ہمیشہ اس کے ذکر سے ہمارے زبانوں کو تر رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔